آج کی ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے یاجوج ماجوج کے حوالے سے، اور یہ بتائیں گے کہ یہ کس کی اولاد سے تھے، ان کا تعلق کہاں سے تھا، اور سد سکندری کا ذکر بھی کریں گے۔ حضرت سکندر ذوالقرنین نے پھر ان کے رکنے کے لیے، ان کے رکاوٹ ڈالنے کے لیے ایک دیوار بنائی، اور یہ بھی ذکر کریں گے کہ وہ لوگ جب نکلیں گے، یا یاجوج ماجوج کی قوم جب نکلے گی تو وہ کس طرح زمین پر فساد اور تباہی کا سبب بنیں گے۔ ناظرین، حضرت سکندر ذوالقرنین، ان کا صحیح زمانہ تو معلوم نہیں ہے۔ بعض محققین کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ بھی پایا ہے، اور کچھ محققین کا خیال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 500 سال قبل کا ان کا زمانہ تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام اور سکندر ذوالقرنین یہ دونوں خالہ زاد بھائی تھے، اور دونوں کے بارے میں خیال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ نبی نہیں تھے، بلکہ یہ اللہ کے نیک اور پاک لوگ تھے، صالحین میں سے ان کا شمار ہوتا تھا۔ اور ان دونوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم آب حیات پئیں گے تاکہ ہم قیامت تک زندہ رہ سکیں۔ ان دونوں نے اس نیت سے سفر شروع کیا۔ یہ جنگجو بھی تھے، یہ اپنے اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے، اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ ساتھ دنیا کو بھی فتح کرتے جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم اس جگہ تک بھی پہنچ جائیں۔ ابتدا میں خضر علیہ السلام سکندر ذوالقرنین کے سپہ سالار بھی تھے، ان کے علم بردار بھی گزرے ہیں، لیکن خدا کا کرنا یہ ہے کہ خضر علیہ السلام تو آب حیات کے چشمے تک پہنچ گئے، انہوں نے وہ پانی پی لیا، مگر سکندر ذوالقرنین وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ انہوں نے پھر راستے میں فتوحات کا سلسلہ ان کا وسیع ہو گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 3 سفر کا تذکرہ آیا ہے کہ 3 سفر کیے ہیں انہوں نے۔ ویسے تو ممکن ہے اور بھی کیے ہوں گے، لیکن قرآن مجید نے 3 بڑے سفروں کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا کہ حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہ مغرب کی طرف چلے تو گویا مغرب کے لوگوں کو، مغرب کے علاقوں کو انہوں نے فتح کر لیا جہاں تک موجود دنیا تھی۔ سکندر ذوالقرنین کا شمار ان 4 بادشاہوں میں ہوتا ہے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، پوری دنیا کو فتح کیا۔ اس میں 2 مسلمان بادشاہ ہوئے ہیں، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، اور سکندر ذوالقرنین، یہ 2 مسلمان تھے، اور 2 کافر ہوئے ہیں، ایک نمرود ہے اور ایک بخت نصر۔ یہ 2 کافر بادشاہ ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا، جو معلوم دنیا تھی، اس کو فتح کر کے پھر ان پر حکومت کی۔ سکندر ذوالقرنین کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے مغرب کا سفر کیا، پھر مغرب جہاں تک دنیا اس وقت موجود تھی یا ان کو سمجھے جاتے تھے کہ یہاں تک دنیا ہے، وہاں تک انہوں نے دنیا کو فتح کر لیا۔ پھر قرآن مجید نے کہا کہ حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں پھر انہوں نے مشرق کی طرف سفر کیا، یہاں تک کہ انہوں نے سورج کو نکلتے ہوئے دیکھا، یعنی وہ دنیا کی انتہا تک پہنچ گئے، مشرق کی طرف بھی، اور اس طرف بھی انہوں نے دنیا کو فتح کر لیا۔ یوں مشرق اور مغرب کی دنیا کو فتح کرنے کے بعد پھر تیسرا سفر انہوں نے شمال مشرق کی طرف کا کیا۔ تو اس طرف جاتے ہوئے پھر ان کا ایک ایسی قوم سے سامنا ہوتا ہے جو زبان نہیں سمجھتے، کوئی بھی جنگلی قسم کی ان کی زندگی ہے، اور جانوروں کی کھال کا لباس وہ استعمال کرتے تھے، تو ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں۔ پھر ایک ترجمان کو بیچ میں ڈالا اور انہوں نے کچھ سمجھایا۔ وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ ہم آپ کو خراج دینے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے بدلے میں ہم آپ کو لگان بھی دیں گے، سال کے سال ہم آپ کو پیسے بھی دیتے رہیں گے، اس کے بدلے میں آپ ہمارا یہ کام کر دیں۔ ایک قوم یہاں پہاڑوں سے نکل کے آتی ہے،
اور ہماری فصلیں تباہ کر جاتی ہے، کھا جاتے ہیں، ہماری جھیلیں، ہماری چشمے، ہماری ندی نالے سب کو وہ خشک کر جاتے ہیں۔ وہ پانی پیتے ہیں تو اتنا پیتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ جنگلی جانوروں کو کھا جاتے ہیں، وہ ہمارے مال مویشی کو کھا جاتے ہیں، ہم انسانوں تک کو کھا جاتے ہیں۔ ہمیں پکڑ کے ہمارے لوگوں کو لے جاتے ہیں، غلام بنا لیتے ہیں، ہماری سواریوں کو لے جاتے ہیں، اناج غلہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، درختوں تک کو کھا جاتے ہیں۔ تو حضرت سکندر ذوالقرنین نے آگے سے ارشاد فرمایا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ عطا کیا ہے، البتہ تم محنت اور مزدوری کے ذریعے میری مدد کرو، افرادی قوت تم مجھے دو تو میں ان کا انتظام کر دوں گا۔ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ پھر یوں آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جہاں بحر اسود پایا جاتا ہے، وہاں دو پہاڑ آپس میں ملتے ہیں، بڑے بڑے دو پہاڑ ہیں، اور ان کے درمیان ایک چھوٹا سا درہ ہے، چھوٹا سا راستہ ہے۔ پہاڑ بہت بڑے بڑے ہیں اور اس راستے سے وہ نکل کے آتے تھے۔ تو انہوں نے اس درے کو بند کر دیا، اور بند اس طرح کیا، قرآن مجید نے پھر اس کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ انہوں نے پہلے اس کی کھدائی کی، پھر اس میں لوہے کے تختے بڑے بڑے اس میں ڈالے، پھر آگ لگائی گئی، اس لوہے کو پگھلایا گیا اور اس کی ایک دیوار کھڑی کر دی گئی لوہے کو پگھلا کے۔ پھر اس دیوار کے اوپر یعنی بتایا جاتا ہے کہ 40 فٹ اس کی اونچائی ہے اس دیوار کی، اس درے کو بند کر کے، تو پھر اس کے اوپر تانبے کو پگھلا کر اس لوہے کے اوپر ڈال دیا گیا تاکہ اس کے اوپر کوئی چڑھنے کی کوشش کرے تو وہ اس سے سلپ ہو جائے۔ تو اس طرح لوہے کو پگھلا کے اور پھر اوپر تانبے کو پگھلا کے اس طرح وہ دیوار بنا دی گئی۔ تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید وہ دیوار چین کی طرف بھی لوگوں کا خیال جاتا ہے، جو بڑی بڑی دیواریں ہیں دنیا میں، دیوار چین ہے، لیکن دیوار چین جو قرآن مجید نے جس دیوار کا تذکرہ کیا ہے وہ تو ہے لوہے کو پگھلا کے اور اوپر تانبا ڈالا گیا۔ تو دیوار چین تو سادی دیوار ہے، وہ مسالے کی بنائی ہوئی دیوار ہے، وہ پتھروں کی بنائی ہوئی دیوار ہے۔ دوسری دیوار معارب یمن میں جو پائی جاتی ہے، اس کے بارے میں بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہی سد سکندری ہے، لیکن وہ بھی دیوار عام دیوار ہے، اور وہ دیوار سیلاب کو روکنے کے لیے، دیوار معارب کو سیلاب روکنے کے لیے جیسے ڈیم بنائے جاتے ہیں، اس طرح سیلاب کا پانی روکنے کے لیے وہ دیوار بنائی گئی، لہذا وہ دیوار بھی نہیں سمجھ آتی کہ وہ دیوار بھی ہو سکتی ہے۔ تو گویا پھر حضرت سکندر ذوالقرنین نے جب اس دیوار کو تعمیر کر دیا تو فرمایا کہ لو اب وہ یہاں نہیں آئیں گے اس وقت تک جب اللہ کو منظور ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں آگے ارشاد فرمایا، اس کے بارے میں تشریح آتی ہے کہ قرب قیامت اللہ تعالیٰ کو جب منظور ہوگا تو وہ وہاں سے نکل آئیں گے، اور ہر روز وہ وہاں سے نکل کے آتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے، لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس جدید دور میں جہاں کے سیٹلائٹ کے ذریعے سے ایک چونٹی کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، تو وہ لوگ کہاں ہوں گے؟ تعداد میں بہت زیادہ ہیں۔ یاجوج ماجوج یہ دو بھائیوں کی اولاد ہیں، یہ یاجوج ماجوج دو بھائی تھے، ان کی آگے یہ نسل چلی ہے۔ تو یہ یافس حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یافس ان کی اولاد ہے یہ، اور ہم سامی، ہم حضرت سام کی اولاد سے ہیں۔ اس طرح وہ یافس ایک ان کے بیٹے تھے، وہ شمال مشرق کی طرف نکل گئے تھے، تو وہاں ان کی وہ نسل پروان چڑھی۔ تو یہ اس نسل سے ان کا تعلق ہے۔ انسان ہیں لیکن وہ جنگلی جانوروں کی طرح کے انسان ہیں، جانوروں کی طرح کی وہ زندگی بسر کرتے ہیں، وہ سب کچھ کھا جاتے ہیں۔ تو وہ کہاں ہیں اور لوگوں کی نظروں سے اوجھل کیوں ہیں، یہ اللہ جانتا ہے، یہ اس کا ایک راز ہے کہ وہ نظر آتے ہیں نہیں آتے، کہاں ہیں اس وقت، وہ کہاں ہیں
البتہ حدیث پاک نے جو ہمیں بتایا کہ قرب قیامت وہ دیوار کو چاٹتے رہتے ہیں یا اس کو کھودتے ہیں، اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب رات اور سورج ڈھلتا ہے، رات ہو جاتی ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ چلو باقی کام کل کریں گے. جب وہ دوسرے دن آتے ہیں تو دیوار پہلے کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ دیوار مضبوط ہو گئی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت سے. تو پھر وہ اس کو دوسرے دن پھر اسی طرح کرتے ہیں، پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں. جب اللہ کو منظور ہوگا قرب قیامت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد وہ لوگ وہاں سے نکل آئیں گے. روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب وہ ایک شام کو جب جائیں گے تو کسی کی زبان سے نکلے گا کہ انشاءاللہ باقی کا کام کل کر لیں گے. تو اللہ تعالیٰ کو وہ جملہ پسند آ جائے گا. جب وہ دوسری دن آئیں گے تو دیوار وہی ہوگی جہاں وہ چھوڑ کے گئے ہوں گے. تو یوں دیوار دوسرے دن توڑ کے وہ لوگ آبادیوں میں آ جائیں گے، انسانوں کو ختم کر دیں گے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسائی اس وقت مسلمان ہو چکے ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد عیسائی دنیا میں کوئی نہیں رہے گا. تمام کے تمام عیسائی اسلام قبول کر جائیں گے. یہودی باقی بچیں گے، لیکن یہودیوں کا بھی خاتمہ ہو چکا ہوگا. ایک ایک یہودی کو چن چن کے قتل کر دیا جائے گا. یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے اگر کسی درخت کے یا کسی جھاڑی کی اوٹ میں کوئی یہودی چھپا ہوگا تو وہ جھاڑی، وہ درخت بول کر کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے. لہذا یہودیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، عیسائی مسلمان ہو چکے ہوں گے. تو یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مسلمان ہوں گے ان کو لے کے وہ کوہ طور پر چڑھ گئے ہوں گے، اپنا کچھ زیادہ راہ بھی ساتھ لے گئے ہوں گے. تو یوں نیچے یاجوج ماجوج تباہی پھیلا رہے ہوں گے. جھیلوں تک کو وہ ختم کر دیں گے، دریا خشک کر دیں گے اور ندی نالے خشک ہو جائیں گے، فصلوں تک کو چاٹ جائیں گے. جنگلی جانوروں کو، پرندوں، سانپ اور بچھو، کوئی بھی چیز جو ان کے سامنے آئے گی اس کو وہ کھا جائیں گے. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے ان کے لیے، ان کی ہلاکت کے لیے دعا فرمائیں گے. تو ان کے گردن میں ایک کیڑا پڑ جائے گا، ایک پھوڑا بنے گا، پھر اس میں کیڑے پڑ جائیں گے اور وہ ایک ہی رات میں تمام کی تمام مخلوق ختم ہو جائے گی. وہ مارے جائیں گے اور اس کے بعد پھر ان کی لاشیں جب وہ نیچے اتر کے آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو ایک بالشت کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں ان کی لاشیں نہیں پڑے ہوں گے. کوئی جگہ خالی نہیں ہوگی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا فرمائیں گے کہ اے اللہ اب ان کا ہم کیا کریں، تو ہی اپنی قدرت سے اس زمین کو صاف کر دے. تو پھر اونٹ کی گردن کے برابر پرندوں کا نزول ہوگا اور وہ پرندے پہلے کسی نے نہیں اس طرح کے دیکھے ہوں گے. وہ پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کے کہیں لے جائیں گے، جہاں اللہ کو منظور ہوگا وہاں پہ وہ لے جائیں گے اور ان کی لاشیں غائب ہو جائیں گی. اور پھر بارش آسمان سے برسے گی تو آسمان سے بارش برسنے سے زمین دھل جائے گی، صاف ستھری ہو جائے گی. اور یوں پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا زمین کو کہ اپنے خزانوں کو اگل دے، یعنی اپنی برکتوں کو اگل دے. تو بہت زیادہ فصلیں ہوں گی، بہت زیادہ باغات ہوں گے، زمین سبز ہو جائے گی. اور آسمان کو بھی کہا جائے گا کہ اپنی برکتوں کو انڈیل دے، یعنی بر وقت بارشیں ہوں گی، موسم اچھے ہوں گے اور زمین کے مطابق موسم بدلتے رہیں گے کہ اس سے فصلیں بھی اچھی ہوں، اس سے باغات بھی اچھے ہوں، اس سے زمین سرسبز ہو جائے. تو یوں پھر یاجوج ماجوج کی قوم کا خاتمہ ہو جائے گا. تو ان حالات میں جو لوگ وہاں پہ اس وقت موجود ہوں گے ان کے لیے اپنے ایمان کو بچانا بہت مشکل ہو جائے گا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی اس وقت ہوں گے، ہماری نسلوں سے کچھ لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سب کے ایمان سلامت رکھے. آمین یا رب العالمین.